چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول نے آپ پہ اتنا اعتماد کیا ہے اور آپ کو اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی ہیں۔ پہلے ایک بیٹی نکاح میں دی، پھر جب اس کا انتقال ہوا پھر حضرت عثمان رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ عثمان آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا قرب کا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی اور ساتھ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے آپ کو نکاح میں دے دیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بے ایمان جس کی غلیظ ترین زبان، اور اس کو میں تو یوں اب سمجھنے لگا ہوں کہ جس نے عثمان کا حیا نہیں کیا، میں اس بے ایمان کا نام بھی اپنی زبان سے لینا نہیں سمجھتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ پلید شخص کہ تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس ہستی کے متعلق، جس شخصیت کے متعلق، جس ذات کے متعلق تو نے گفتگو کی ہے اور اس کے متعلق جو نازیبا الفاظ تو نے استعمال کیے ہیں، ایسے نازیبا الفاظ تو کوئی اوباش اور لوفر قسم کے لڑکوں کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا جن کے لیے تو نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور پھر میں یوں سمجھتا ہوں کہ تیرے پاس قرآن کا مطالعہ نہیں کہ تو انہی الفاظ کو قرآن میں کئی جگہ تلاش بھی کر سکتا تھا، کئی معنوں میں اس کا استعمال جان سکتا تھا کہ جب الفاظ کا معنی تجھے، الفاظ کا مفہوم تجھے سمجھ نہیں آتا، الفاظ کی تعبیر تجھے نہیں آتی، الفاظ کی ادائیگی تو نہیں ادا کر سکتا، تو پھر کس بات کا عالم ہے؟ تو کیوں اپنے ساتھ علامہ لکھتا ہے؟ قادری ہے، قادری نہیں تو پادری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے اور سخت الفاظ نہ کہیں جائیں۔ ہم نہیں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، گفتگو نرم کریں گے، لیکن پاک پیغمبر کے اس دوہرے داماد کے لیے اگر کوئی اپنے الفاظ کا استعمال درست نہیں کرتا، ہم سے توقع اور امید نہ رکھے کہ ہم اس کے لیے نرم الفاظ استعمال کریں گے۔ ہاں جہاں تک علمی بات ہے، علمی تحقیق ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تو یہ ہمت رکھتا ہے، اپنے آپ کو تو کبھی اہل سنت کہلواتا ہے، اپنے آپ کو تو کبھی کس نسل سے کہلواتا ہے، اگر ایک نسل والا ہے تو تجھے حیا کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عثمان تو وہ ہے کہ جس کی اقتداء میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے نمازیں پڑھی ہیں، جس کا مقتدی علی المرتضیٰ ہے۔ عثمان تو وہ ہے کہ جس کے گھر کے پہرے دار تو حسن و حسین ہیں۔ عثمان تو وہ ہے کہ جس کے گھر میں حسن و حسین کی 2 خالاؤں کا نکاح ہوا ہے۔ عثمان تو وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ عثمان تو وہ ہے جس کے لیے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عثمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کو پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے، اور پاک پیغمبر کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے۔ بلکہ یوں کہوں پیغمبر کے ہاتھ پہ عثمان کا ہاتھ تھا، عثمان کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ کہا، پیغمبر کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ گویا کہ پیغمبر کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اور عثمان کا ہاتھ
یہ گویا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ نے جب یوں الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عثمان کی حیا کو بیان کیا ہے۔ وہ تو آج 1400 سال بعد اٹھ کے عثمان کی حیا نہیں کرتا، تو عثمان کے لیے حیا والے جملے استعمال نہیں کرتا۔ میں تو یوں کہوں تیرے زبان میں کیڑے پڑ جانے چاہیے کہ تیرے اندر اتنی حیا نہیں۔ کیا تو نبی کے ذات سے بڑھ کے علم والا ہے؟ کیا تو نبی کے علم سے بڑھ کے علم رکھنے والا ہے؟ کیا تو نبی کی غیرت سے بڑھ کے غیرت رکھنے والا ہے؟ کیا تو نبی کی حیا سے بڑھ کے حیا رکھنے والا ہے کہ جس کو اپنی نبی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دے، تو اس کے متعلق ایسی غلیظ ترین زبان، غلیظ ترین الفاظ استعمال کرے، پھر تو قرآن پہ بھی جھوٹ بولے کہ قرآن میں یہ استعمال ہے۔ ہائے کاش کبھی تیرا سامنا ہو، تجھے بتاؤں قرآن میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہیں اور کئی جگہوں میں کیسے استعمال ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، ان کے مفاہیم کیا ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کل جس گندی زبان اور غلیظ زبان کو تو لے کے عثمان کے سامنے جائے گا، تجھے حوض کوثر پہ بھی راستہ نہیں ملے گا، پل صراط سے بھی تجھے الٹا لٹکا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو عثمان کا نہیں وہ میرے پیغمبر کا نہیں، جو پیغمبر کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ لا دین ہے، بے دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔